اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ شناسی میں ہماری بات چل رہی ہے کہ اصول و فروع کے لیے یعنی اصول دین اور فروع دین کے لیے شیعہ منابع کیا کیا ہیں. ان میں سے سب سے پہلا منبع، سب سے پہلا ماخذ کہ جہاں سے شیعہ اپنے احکام اور اصول و فروع کو اخذ کرتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید میں کہا کہ تحریف کا مسئلہ کافی زور و شوروں پر رہتا ہے. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ تحریف کتنے طریقے کی ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ 2 طریقے. کون کون سی تحریف؟ لفظی اور معنوی. لفظی تحریف کیا ہوتی ہے؟ معنوی تحریف کیا ہوتی ہے؟ لفظی تحریف یعنی اس کو لفظ بدل دینا. ہاں، لفظ کا بدل دینا. اور معنوی یعنی نہ بس خالی لفظ کا بدل دینا، آیتوں کا کم ہونا، سورے کا کم ہونا، زیادہ ہونا. صحیح ہے. تو زیادہ ہونے کے بارے میں تو نہیں ہے کسی میں اختلاف، لیکن کم ہونے کے بارے میں پائی جاتی ہے. معنوی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ معنوی سے یعنی معنی اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور معنی مراد کچھ. ہاں، یعنی اس سے مراد ہم معنی کچھ اور لے لیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ اسی کو الگ معنی لینا. تفسیر بالرائے. کیا کرنا؟ اپنے رائے کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنا. چلیے آج ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ شیعوں کی واضح اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ پہلی تحریف تو قرآن مجید میں کسی لحاظ سے ممکن ہی نہیں. کون سی پہلی تحریف مولانا؟ لفظی تحریف کسی بھی صورت میں. شیعوں کی واضح اکثریت کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے قائل ہیں، لیکن زیادہ تر اور روشن جو ہیں جن کے نام ہیں، جو بزرگ علماء ہیں ہمارے، ان کے یہاں یہی ہے کہ پہلی تحریف یعنی تحریف لفظی کہ قرآن میں کسی سورے، کسی آیت، کسی لفظ کا اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے، اس جانب سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کام ہو جائے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. صحیح ہے. تو دیکھیے، اور ہمارا موجودہ قرآن وہی قرآن ہے، اور ہمارا موجودہ قرآن وہی قرآن ہے جو خدا بند عالم کی جانب سے وحی کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. صحیح ہے. آج جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے، لیکن پھر بھی اہل سنت حضرات اس کو مانتے نہیں. وہ ہم پہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ 40 بابوں کا قرآن ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ باقاعدہ میں ایک بستی میں تھا اعظم گڑھ کی، اور ایک مفتی صاحب کے بیٹے، وہ بھی عالم تھے، ایک ڈاکٹر صاحب کی دکان پہ ہم سے بحث کرنے لگے کہ نہیں آپ کے یہاں 40 پارے کا ہوتا ہے، آپ لوگ تھوک کے دیتے ہیں اور یہ ہے وہ. تو ہم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. کوئی دین و مذہب کافر بھی ہوگا تو یہ کام انجام نہیں دے گا. بہرحال رہا قرآن، چونکہ ڈاکٹر صاحب کی کلینک مسجد کے باہر ہی تھی بس. تو ہم نے کہا آئیے ابھی چلیے مسجد لے چلتے ہیں. میں ساتھ مسجد لانے کے بعد ان کو جتنے مسجد میں قرآن تھا سب اٹھا کے دکھائے. میں نے کہا لاسٹ والا دیکھیں کون سا. صحیح ہے، پہلا دیکھیں لاسٹ دیکھیں، پہلا دیکھیں لاسٹ دیکھیں. تو کیا بولے، تب بھی ماننے کو تیار نہیں. وہ بولے کہ آپ نے دکھانے کے لیے مسجد میں کہا 30 پارے والا، گھر میں 40 پارے والا ہوگا. جو کہ قرآن جو آج پورے عالم میں ایک ہی قرآن ہے، اس سے الگ قرآن نہیں. وہ جو اصول عقائد جو انہوں نے لکھا ہے سیرات کا، وہ کہتے ہیں جب میں حج کے اصول عقائد ہی نہیں لکھا کرتے، جب میں حج پہ گیا تھا تو اس وقت کسی نے کہا کہ آپ یہاں 40 لے گئے. تو میں نے کہا کہ چلو آؤ تم ہی جس مسجد میں کہو کہ سیاہ کرو اس مسجد میں لے کر چل رہا ہوں. تم اگر جب تم لکھا دو گے تو میں بدل دوں گا. ہم
अपना मजहब ही चेंज कर दूंगा, चलो आप लिखा, कितनी मस्जिद में तुम लिखा, वही है। तो हमने दिखाया भी तब भी नहीं मानने को तैयार है, तो क्या करे आदमी, अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। बोले मस्जिद में दिखाने के लिए रख रखा होगा, घर में 40 पारे वाला होगा। अरे जो कुरान है वही कह रहे हैं। शियों की वाज़े अक्सरियत का नजरिया यह है कि पहली तहरीफ तो कुरान में किसी लिहाज से मुमकिन नहीं है, लफ्ज़न तहरीफ हो जाए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सही, इसमें किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। और हमारा मौजूदा कुरान वही कुरान है जो खुदावंद आलम की जानिब से वही के जरिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। चुनांचे कदीम दौर से ही, कदीम दौर यानी पुराना दौर से ही शिया उलमा व मुफस्सिरीन व फुक़हा व मुतकल्लिमीन ने, उलमा तो सब जानते हैं ना किसको बोलते हैं, मुफस्सिरीन जो कुरान की तफसीर करते हैं, फ़क़ीह जो मसाइल बयान करते हैं, मरजा होते हैं, मुतकल्लिमीन जो इल्म कलाम के माहिर होते हैं। इल्म कलाम यानी जो खुदा के बारे में गुफ्तगू होती है, उनको क्या कहा जाता है, मुतकल्लिमीन। इल्म कलाम, इसीलिए अकायद को क्या बोलते हैं, अकायद का एक नाम क्या है, इल्म कलाम। एक किताब चलती है किसमें, सानिया सालिम, कलाम इस्लामी, अकायद इस्लामी है वो, सही है, नाम उस किताब का क्या है, कलाम इस्लामी। ठीक है, तो मुतकल्लिमीन उनको कहते हैं जो अल्लाह के बारे में गुफ्तगू करते हैं, जो अकायद की गुफ्तगू करते हैं, उसूल, तो आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत की गुफ्तगू करते हैं, उनको मुतकल्लिमीन कहा जाए। ने इस तसरीह को ताकीद फरमाई है, इसकी तसरीह जानते हैं किसको बोलते हैं, यानी वाज़ेह किया है इस बात को, सही है, और ताकीद फरमाई है। जैसे शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह, शेख सदूक की विलादत बासआदत उसी साल में है जिस साल इसकी नहीं, शेख सदूक की नहीं, इनके वालिद थे। शेख सदूक इमाम ज़माना की दुआ से पैदा हुए हैं। शेख सदूक ने इमाम के कहने पे, इमाम की फरमाइश पे किताब लिखी है, कमालुद्दीन व तमामुन निअमा। इमाम ने फरमाइश की थी जिसमें गैबत के हवाले से दलाइल हैं, इनकी शेख सदूक की है। तो एक अहम तरीन शख्सियत है, इनके वालिद से इनके इमाम ज़माना के खत व किताबत थे। कह रहे जैसे शेख सदूक मुतवफ़ी 381 हिजरी, भाई 260 में किसकी वफात है, शहादत है, हमारे 11वें इमाम की। 381 में इनकी शहादत वाक़ई हो रही है। शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ी 413 हिजरी, ये लोग करीब हैं कि नहीं ज़माने इमाम से, हाँ 329 तक तो वही चला है क्या, गैबत सुगरा 329 तक, तो 381 ये है, 413 ये है। सैयद मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह 436 हिजरी, शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह 460 हिजरी, अमीनुल इस्लाम तबरसी मुतवफ़ी 548 हिजरी, अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह 726 हिजरी में वफात पा रहे हैं। मुहक्किक करकी कितने सन में, 940 हिजरी में। शेख बहाई 1031 हिजरी में वफात पा रहे हैं। मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी 1090, शेख जाफर काशिफुल गता 1228, शेख मोहम्मद हुसैन काशिफुल गता 1373, अल्लामा मोहसिन अमीनी 1371, यानी दोनों 1371 में, ये 73 ये 71। इमाम शरफुद्दीन आमली 1402, अल्लामा अमीनी 1390, अल्लामा तबातबाई 1402, इमाम खुमैनी 1409, आयतुल्लाह खुई 1413, और अभी क्या चल रहा है 45 शुरू हुआ है,
سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کہاں سے چلے؟ تقریباً ہم زمانے ائمہ سے چل کے اب تک آ گئے، یعنی اس وقت سے لے کے اب تک کے علماء کا نظریہ یہی ہے کہ جو قرآن رسول کے اوپر نازل ہوا تھا وہی قرآن آج بھی موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں بعض شیعہ علماء نے صاف الفاظ میں یہ تاکید کی ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی لفظی تحریف، یعنی کمی اور زیادتی، نہ کم ہوا ہے کچھ قرآن سے نہ کچھ زیادہ ہوا ہے، سے محفوظ ہے۔ چونکہ تمام مذکورہ علماء کے اقوال و نظریات نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب کے اقوال یہاں پہ جتنے علماء ہیں سب نے کیا کیا کہا ہے سب کے اقوال ذکر کیے جائیں، کہا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے بطور نمونہ ہم صرف شیخ صدوق اور امام خمینی کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ کیوں لیا؟ کہ شیخ صدوق سب سے پہلے ہیں اور امام خمینی سب سے لاسٹ میں ہے، آخر میں ہے تقریباً، ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے بعد آیت اللہ خوئی ہیں۔ لیکن دیکھیے شیخ صدوق کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی کتاب اعتقادات میں تحریر کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن نازل ہوا تھا وہی قرآن ہے جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ وہ قرآن موجودہ سے زیادہ نہیں تھا، اور جو شخص بھی ہماری طرف سے یہ نسبت دیتا ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید موجودہ سے زیادہ تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ الاعتقادات فی دین الامامیہ، یہ ان کی کتاب ہے مولانا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کے حفظ اور کتابت کے بارے میں مسلمانوں کے اہتمام سے واقف ہے، تحریف کے غلط ہونے سے بھی بخوبی واقف ہوگا کہ مسلمانوں نے کتنی اہمیت سے اس کو جمع کیا ہے، لکھا ہے، اور اس کو برابر حفظ کرتے رہتے ہیں، چھاپتے رہتے ہیں۔ حافظ شیعوں میں بھی تھے، سنیوں میں بھی ہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا قرآن میں اگر نقص ہوتا تو اختلاف پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ شیعہ حافظ الگ ہوتا ہے اور سنی حافظ الگ ہوتا ہے۔ لیکن وہیں ایران کے حافظ نے جا کے، یا قاری تھا جس نے 30,000 پتہ نہ کتنا درہم یا دینار، ہاں، سعودی عربیہ میں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قرآن مجید کے حفظ اور کتابت کے بارے میں مسلمانوں کے اہتمام سے واقف ہے کہ کتنا حفظ کرتے ہیں اور اس کی کتابت پر کتنا خرچ کرتے ہیں، تحریف کے غلط ہونے سے بھی بخوبی واقف ہوگا کہ جو لوگ تحریف کے قائل کہتے ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، شیعوں کے ہاں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ سورہ ایسی تھی جس میں کیا تھے، علی علیہ السلام کی امامت کے دلائل تھے، جسے حذف کر دیا گیا ہے قرآن سے، جو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جن روایتوں سے عقیدہ تحریف کو ثابت کیا جاتا ہے، صحیح ہے، اگر کچھ روایتیں ہیں جو تحریف کے بارے میں بتا بھی رہی ہیں، کہہ رہے ہیں وہ روایات یا تو سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، یا تو ان کی سند صحیح نہیں۔ سند سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ان جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سند ہوتا ہے۔ ارے ان فاطمہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، تو حدیث قصہ کے سند کس سے ہوئی؟ اس کو بھی بولتے ہیں نا، سند ملی ہے۔ نہیں، سند ہم لوگ اردو میں ڈگری کو بولتے ہیں، لیکن یہ سند ہوتی ہے نا، جیسے ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، صحیح ہے، یعنی جو لوگ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، جیسے حدیث قصہ کو بیان کرنے والے جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری نے جناب فاطمہ سے، ٹھیک ہے نا، اور جناب فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا رسول خدا ہمارے گھر میں آئے اور انہوں نے مجھ سے چادر کسائی یمانی جو ہے طلب کیا، صحیح ہے، اور انہوں نے اوڑھ کے لیٹ گئے، پھر ایک ایک کر کے جو ہے امام حسن آئے، امام حسین آئے، پھر مولا کائنات آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ روایت بیان کرتے ہیں، تو کہا جو لوگ عقیدہ تحریف والی حدیث بیان کر رہے ہیں، یا تو کیا ہے، یا تو وہ روایت یا تو سند کے اعتبار سے کمزور ہے اور ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ جب سند کے اعتبار سے کمزور ہیں تو اس کو دلیل میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، یا بالکل جعلی اور گڑھی ہوئی ہیں، وہ حدیث حقیقی نہیں ہے۔ جعلی ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں، ان حدیث کے جعلی ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ البتہ جو روایتیں معتبر ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں تفسیر و تعویل کے اعتبار سے تحریف
ہوئی ہے. صحیح ہے بھائی، قرآن کی تفسیر اگر غلط کریں گے تو تحریف ہے یا نہیں ہے؟ نہ کہ اس کے الفاظ اور عبارات کے لحاظ سے، یعنی اگر کچھ روایتیں ہیں جن میں تحریف کی بات آ رہی ہے تو تحریف معنوی ہوگی، تحریف لفظی نہیں ہوگی. اور تحریف معنوی ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آیت کچھ کر رہی ہے، اس کے معنی کچھ اور نکالے جا رہے ہیں. ہاں، جیسے وضو میں دیکھ لیں کس طرح سے اختلاف ہے. تو اب اس کے بعد دیکھ لیجئے مولانا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام میں 2 نقطوں پر توجہ دی گئی ہے. کیا؟ ایک تو قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے، پہلی بات، اور دوسرے قائلین تحریف کے نظریے پہ تنقید کی گئی ہے کہ تحریف نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے بارے میں ہمیشہ خاص توجہ رکھی ہے. کہ مسلمان متوجہ ہیں، ہر پوری دنیا کا مسلمان متوجہ ہے. بھئی قرآن ایران سے بھی چھپ رہا ہے، قرآن سعودیہ سے بھی چھپ رہا ہے. اس کا مطلب شیعہ بھی اہتمام کر رہے ہیں اور اہل سنت حضرات بھی اہتمام کر رہے ہیں، تو کہاں سے غلط ہو سکتا ہے؟ اور کبھی کبھی اس کی حفاظت کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوشش سے دریغ نہیں کیا، یعنی لاپرواہی نہیں کی. یہاں تک کہ خلفاء کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کا مسئلہ پیش آیا اور خلیفہ دوم نے آیت رجم کے نام سے ایک آیت پیش کی. سوچیے خلافت کا دور ہے، جب خلفاء کے دور میں قرآن مجید کی تدوین یعنی لکھنے کا مسئلہ پیش آیا اور خلیفہ دوم نے آیت رجم کے نام سے ایک آیت پیش کی، تو مسلمانوں نے قبول نہیں کیا اور کسی نے بھی ان کے نظریے کی تائید نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کیا تھا؟ بیدار تھا کہ کون سی آیت قرآن کی ہے، کون سی آیت قرآن کی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.